نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقویٰ کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ چھٹا پارہ سورۃ المائدہ ہے۔ اب تک ہم نے 41 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی احسان مند ہو اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم زدہ نہ ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو دین کو سمجھتے ہوئے دین کی طرف آ کے واپس لوٹ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو دین پہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے دل جو ہے نا ان کو میں نے پھیر دیا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، اور جب ہم جن کو دین کی دعوت دیتے ہیں وہ متاثر بھی ہوتے ہیں، ایک آدھی کلاس بھی لیتے ہیں، پھر بعد میں ان کو کئی کام یاد آ جاتے ہیں، کہیں جانا یاد آ جاتا ہے، 100 مسائل یاد آ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہے، ہمارے ساتھ وہ ہے، اور وہ اپنی پرانی روٹین میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آپ کا کام تھا دعوت دینا، اس کو ہدایت دینا یا نہ دینا میرا کام ہے، اور ہم اپنی یعنی کہ ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں انشاءاللہ ہٹیں گے۔ ہم ہر انسان کو دعوت دیں گے قرآن پاک کی، ہر انسان کو کوشش کریں گے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے اور قرآن سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، ہمارے لیے بھی ہدایت کے راستے کھول دے۔ ہم میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون بہت سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، اکالون بہت کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو، فإن چنانچہ اگر جاؤک وہ آئیں آپ کے پاس، فاحکم تو آپ فیصلہ کر دیں، بینہم درمیان ان کے، او یا اعرض آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، وَإِنْ اگر تعرض آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، فَلَن تو ہرگز نہیں، یضروک وہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو، شیئا کچھ بھی، وَإِنْ اور اگر حکمت آپ فیصلہ کریں، فاحکم تو آپ فیصلہ کریں، بینہم درمیان ان کے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے، مقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ وکیف اور کیسے، یحکمونک وہ منصف بنائیں گے آپ کو، وعندہم حالانکہ کے پاس ان کے، تورات فیہا اس میں، حکم اللہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، ثم پھر، یتولون وہ منہ پھیر رہے ہیں، من بعد ذالک اس کے، وما اور نہیں، اولئک وہ لوگ، مؤمنین مومن۔ یہ تھی آج کی ہماری 2 آیات مبارکہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے روٹ ورڈ۔ اکالون بہت کھانے والے ہیں، حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، للسحت حرام کو، سین ہا تا اس کا روٹ ورڈ ہے، یضروک وہ نقصان پہنچائیں گے آپ کو، دعا را اس کا روٹ ورڈ ہے، حکمتا
آپ فیصلہ کریں، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، قاف سین طوا اس کا روٹ ورڈ ہے، مقسطین انصاف کرنے والوں کو، سین قاف سین طوا اس کا روٹ ورڈ ہے، یحکمونک وہ منصف بنائیں آپ کو، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یتولون وہ منہ پھیر رہے ہیں، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ بہت جھوٹ بہت سننے والے ہیں، حرام بہت کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں۔ اگر آپ ان سے اعراض کر لیں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ حمدنی نے اپنی سند میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ فدق والوں میں سے ایک شخص نے زنا کیا، اور فدق والوں نے مدینہ منورہ کے کچھ یہودیوں کے پاس لکھا کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو، اگر آپ کوڑے لگانے کا حکم دیں تو آپ اس سے لے لو، اور اگر سنسار کرنے کے بارے میں فرمائے تو اس سے بچو۔ چنانچہ یہودیوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ۔ اور بہقی کے اس دلیل میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح نقل روایت کی ہے۔ سماعون للکذب جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ جھوٹ کے عادی جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ قبول کرتے ہیں، جھوٹ کے گاہک جھوٹی گواہی، جھوٹا فیصلہ چاہتے ہیں، جھوٹ اور باطل سننے والوں کے لیے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کے دل اور دماغ جب بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان کی روح بجھ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ برائیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایسے لوگ باطل کو رواج دیتے ہیں۔ یہاں سننے سے مراد اطاعت کے لیے سننا ہے، یعنی کہ وہ قلت دین اور قلت عقل کی بنا پر ہر اس شخص کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں جو انہیں جھوٹ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اکالون للسحت حرام کو بہت کھانے والے ہیں۔ سخت سے مراد رشوت ہے، اور رشوت کھانا اور رشوت لے کر غلط مسائل بتانا یہودیوں کا شیوا تھا، لیکن رشوت کی ایک صورت آج بھی مقبول ہے، دین کو عوام کی پسند کے مطابق بنا کر پیش کرنا تاکہ عوام میں مقبولیت ملے، عزت بھی ملے حاصل ہو اور نذرانہ بھی وصول کرتے رہیں۔ سحت کے لفظ کے معنی مٹانے اور ہلاک کرنے کے ہیں، گویا یا مال حرام کردہ وہ چیز ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کے عقارت کر رکھ دیتی ہے، اور ہر ہراس حسین مال پر سخت کا لفظ بولا جاتا ہے جس کے لیے عیار ہو اور خفیہ طور پر لیا جائے۔ اس میں رشوت بھی شامل ہے، اور احادیث مبارکہ میں زانیہ کی اجرت، کتے، شراب اور مردار کو بیچنا حرام کہا گیا ہے۔ سود، چوری کا مال اور چوری کے کمایا ہوا مال بھی سخت میں داخل ہے۔ حق سے فرار کے چور راستے کون سے ہیں؟ جھوٹ اور رشوت۔ جھوٹ اور رشوت جب کسی قوم کے عام ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جھوٹ اور رشوت کے پھیلاؤ میں حق اور عدل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عوامی پسند کا دین کون سا ہوتا ہے؟ وہ دین جس میں اپنی نئی پرستانہ زندگی کو
بدلے میں بغیر کچھ سستے اعمال کے ذریعے جنت ملے۔ وہ دین جو میلوں میں اور دیگر ہنگامی آراؤں میں دینی جواز عطا کریں، اور وہ دین جس میں انسان اپنی ذات عزت کے لیے سرگرم ہونے کا موقع ملے، اور جو کچھ بھی کرے دین کے خانے میں لکھا جائے۔ عوام پسندی کے مطابق دین کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ عوام کی مالی تعاون حاصل کرنے کے لیے، عوام میں عزت و مقبولیت پانے کے لیے۔ سچے دین کی آواز بلند کرنا مفاد پرستوں پر کیوں برا لگتا ہے؟ سچے دین کی سچا دین مفادات کے ڈھانچے کو توڑتا ہے۔ جب مفادات ٹوٹتے ہیں تو مصلحتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ تو جب لوگوں کے مفادات عزیز ہوں تو انہیں کوئی دینی پکار بھلی نہیں لگتی، پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنا محض ایک فیصلہ کو نہ ماننا نہیں، ایمان اور اسلام کا انکار کرنا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہی کام کرتے ہیں، دین کو من چاہے نقطۂ نظر سے پیش کرتے ہیں۔ آج کل جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہی مطلب پرستوں نے اتنی گھٹیا باتیں کہاں ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں تک، عیسائیوں تک کو مسلمان بنا رہا ہے، اور کہاں یہ نام نہاد کے مولوی جو منبر رسول پر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شریعت کہتے کس کو ہیں، وہ اٹھ کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، دکاندار جن کی خطرے میں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو حق پہ بات کرنے والا ہو نا، وہ انسان بہت چبھتا ہے، انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ آ رہا ہے، ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی، یہ لوگوں کو بتائے گا کہ اصل دین کیا ہے۔ تو ایسے تو پھر لوگ ہم سے جو تویز گھنٹا اور ہماری پوجا کرتے ہیں اور ہمارے نظر نیاز دیتے ہیں، یہ تو سارا کام ختم ہو جائے گا، ہم تو ویلے بیٹھ کے کھانے والے بندے بنے ہوئے ہیں۔ اب جب کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہیں اور وہ بتلا رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اگر لوگ توحید پہ چلنے والے بن کے تو ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو بھی، اور ہمیں بھی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا آپ ان سے اعراض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ جب وہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا اعراض کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، کیونکہ اگر وہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے فیصلے کے خلاف پر راضی نہیں ہوں تو وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا واجب ہے نہ فتویٰ دینا، تاکہ اگر وہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا واجب ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اگر ان کے پاس سے ان سے اعراض کریں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اگر آپ فیصلہ کریں گے تو انصاف کریں گے، لوگ ظالم ہوں یا دشمن، ان کے درمیان انصاف کرنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز نہ روکے گی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت دی تھی۔ ایک مسلم حاکم انصاف کس وجہ سے کرتا ہے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کو انصاف پسند لوگ پسند ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ عبداللہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دونوں دائیں ہاتھ پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل خانہ میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس کے بعد وہ منہ موڑتے ہیں اور وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہودیوں کی بدنیتی کو اس آیت میں بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہ لوگ خود اپنی کتاب کو چھوڑ کر اگر آپ کو حاکم بنا رہے ہیں تو در حقیقت اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ انہیں دلچسپی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے، اپنی خواہشات میں ہے۔ اگر مومن ہوتے تو ایمان کے تقاضے اور ان کے واجبات عمل کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ موڑتے، حالانکہ ان کے پاس تورات اور ان جن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی حکم کی تورات تو موجود تھی۔ اگر وہ ایمان رکھتے تو اس سے اعراض نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قبول کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نگہبانی اور نگرانی کے اقرار کا معاملہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ ثم یتوبون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑے ہیں۔ کس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بناتے ہیں، حکم کرنے والا بناتے ہیں، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منہ موڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے یا پھر اطاعت پر راضی نہیں ہوتے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہی لوگ مومن نہیں ہیں، یعنی کہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تورات کے حکم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر وہ ایمان لائے تو اسے اپنی پوری زندگی میں شریعت نافذ کرنا، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ محکوم لوگ وہ بھی اگر شریعت کے نفاذ پر راضی نہ ہوں تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، اگرچہ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عدل و انصاف کرنے والا بنا دے۔ بے شک وہ بچوں کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کیونکہ خواتین زیادہ تر اس معاملے میں بہت زیادہ یعنی کہ حسد کی بنا پہ کہہ لیں، بغض کی بنا پہ کہہ لیں یا کسی اور بنا کے ہمیشہ وہ ڈنڈی مار جاتی ہیں نا، وہ کمی کوتاہی کر جاتی ہیں رشتوں میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس حال میں رکھے کہ ہم انصاف کرنے والے بن جائیں، ہمارا جینا مرنا اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔